ایک بات جو نہایت اہم ترین ہے اور ہر ایک ایماندار کو یاد رکھنی چاہیے کہ خدا کی بات، اس کے مضمون بدلتے نہیں۔ اور یہی بات دراصل بائبل مقدس بھی بتاتی ہے کہ بائبل مقدس میں ایک مضمون ہے اور وہ کبھی نہیں بدلا۔ آج ہم کتاب مقدس کے دو نہایت اہم مقامات کے سامنے کھڑے ہیں، ایک باغ عدن اور دوسرا بیت المقدس کا سادہ سا گھر۔ باغ جنت میں حکم خداوندی شجر ممنوع نہ کھانا ورنہ مر جاؤ گے، اور حکم خداوندی کی نافرمانی کا ثبوت، انسان نے خدا کی آواز سنی اور چھپ گیا۔ آج متی کی انجیل میں انسان نے خدا کا پیغام سنا اور ایمان کے ساتھ کھڑا ہو گیا، جس کی وجہ سے خدا ہمارے ساتھ ہو گیا۔ یہ دو مقامات صرف جغرافیائی نہیں، یہ انسانیت کی روحانی تاریخ کا دو سنگ میل ہیں۔ پیدائش کے 3 باب میں ہم اس لمحے کو یاد کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں جب سانپ کی ایک لالچ اور چالاک سرگوشی نے خدا کے کلام پر سوال کھڑا کر دیا۔ ایک نافرمانی، ایک قدم، ایک انسان نے گناہ کیا اور گر گیا، آنکھیں کھلی، ضمیر زخمی ہو گئے، شرم نے لباس مانگا، خوف نے اپنی پناہ ڈھونڈی، اور انسان خدا سے چھپ گیا، جس کے ساتھ وہ کل تک بے خوف باتیں کرتا تھا۔ تب خدا کی آواز گونجی، تو کہاں ہے؟ یہ آواز عدالت سے پہلے رحمت کی پکار تھی، سزا سے پہلے فضل کی دستک تھی۔ اسی تاریک گھڑی میں جب لعنت کے الفاظ فضا میں گونج رہے تھے، خدا نے ایک وعدہ کیا، عورت کی نسل کا وعدہ، ایک ایسا وعدہ کہ سانپ کا سر کچلا جائے گا، اور ایسا نور جو گناہ کی سب سے گہری تاریک رات میں بھی بجھایا نہ جا سکے گا۔ انسان گرا تو ضرور، لیکن خدا کا وعدہ نہ گرا۔ اور پھر موت نے کروٹ لی، اور پھر وقت نے بھی کروٹ لی۔ صدیوں کے انتظار کے بعد متی کی انجیل میں ہمیں بتایا جاتا ہے خدا کا وہی وعدہ حقیقت بن گیا۔ ایک کنواری حاملہ پائی گئی، ایک راست باز یوسف دل کے بوجھ تلے دب گیا۔ خدا کا فرشتہ آسمان سے پیغام لایا، ڈرو مت۔ یہ محض تسلی نہیں تھی، یہ نجات کا اعلان تھا، کیونکہ جو پیدا ہونے والا تھا وہ صرف بچہ نہیں تھا، بلکہ وہ نجات دینے والا، نجات دہندہ، اور اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے رہائی دینے والا، یعنی خدا آدم اور حوا کے ساتھ دوبارہ نظر آتا ہے۔ جہاں پہلی عورت نے سانپ کی بات مانی، وہاں دوسری عورت نے خدا کے وعدہ کو تھاما۔ جہاں آدم کی نافرمانی نے موت کو جنم دیا، وہاں مسیح کی آمد نے زندگی کو جنم دیا۔ باغ عدن میں انسان خدا سے دور بھاگا، بیت لحم کی چرنی میں خدا انسان کے پاس آیا۔ یہی فرق ہے زوال اور نجات میں، یہی فرق ہے آدم اور مسیح میں۔ آج ہم اس کلام کے سامنے محض سننے والے نہیں، بلکہ اپنے دلوں کو کھولنے والے اور جواب دینے والے ہیں۔ وہ خدا جو باغ میں پکار رہا ہے، آج بھی پکار رہا ہے، اور وہ خدا جو مسیح میں نجات بن کر آیا، آج بھی زندگی دینے کو تیار ہے۔ اپنے کان ہی نہیں، اپنے دل بھی کھولیں، کیونکہ یہ کلام صرف
सुना नहीं जाता, बल्कि इंसानों को बदल डालता है। बताया जाता है उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। ये नाम महज शनाख्त नहीं, ये मिशन है। ये बच्चा सिर्फ पैदा नहीं हुआ, ये बचाने आया है। क्रिसमस यही ऐलान करने का इख्तियार देता है, जहां गुनाह ने इंसान को गिराया, वहां मसीह ने इंसान को उठाया। जहां आदम ने दरवाजा बंद किया, वहां यीशु ने दरवाजा खोला। जहां इंसान खुदा से दूर भागा, वहां इंसान खुदा के करीब आया। यही क्रिसमस है, यही इंजील है, यही हमारा दावा है। क्रिसमस पर खुदा